پیریڈز کا درد نہیں ہوگا میری جان، آج کی رات یہ درد برداشت کر لو۔ بچہ پیدا کرتے ہوئے تو بہت درد ہوتا ہے۔ کم عمر دانین جو کچھ ماہ پہلے ہی بالغ ہوئی تھی، گاؤں کے جلاد سردار کی بیوی بنا دی گئی۔ دانین اس کی حرکتیں دیکھ کر رونے لگی۔ مجھے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی، دور رہیں۔ سردار بہرام کو اس کے جسم سے غرض تھی، جو ہر ماہ تکلیف سے گزرتا تھا۔ آج تو یہ درد برداشت کرو۔ اس کی چیخوں نے بہرام کو جنونی کر دیا۔ رات بھر اس کی نازک تم ایسے کمبل میں دبک کے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا تمہیں؟ سردار بہرام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو صبح ہی صبح اپنی کم عمر بیوی کو یوں کمبل میں دبکا ہوا دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ کر اس کے اوپر سے کمبل ہٹانے لگا۔ نہیں نہیں، کمبل مت ہٹائیے گا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں درد اور تکلیف واضح تھی۔ میں نے تو تمہیں کچھ بولا بھی نہیں، تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس کے باوجود اتنی اذیت اور تکلیف تمہاری آنکھوں میں۔ بہرام کو تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کی کم عمر بیوی کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھ کر جو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ عجیب سی تکلیف تھی۔ بہرام نے جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹانا چاہا، لیکن وہ اس کمبل کو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ پلیز یہ نہیں ہٹائیے گا، آپ دور جائیں مجھ سے، میرے پاس مت آئیے گا۔ نہ جانے کیوں بہرام کو اب تجسس ہوا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے کمبل ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، اپنے پیٹ کے گرد بازو لپیٹے، وہ گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے رونے لگی۔ مت کریں ایسا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہے تمہیں؟ بتا کیوں نہیں رہی کچھ؟ بہرام نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا تو وہ سہم گئی۔ بہرام کا چلانا اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا اور اگلے ہی لمحے اس کی حالت دیکھ کر بہرام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا، غصے سے یا شرم سے، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن بہرام اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے واپس اس کے اوپر کمبل پھینک گیا۔ میں کسی ملازمہ کو بھیجتا ہوں۔ بساختہ ہی بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ مزید غصے میں گویا ہوئی، میں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہوں اور یہ خوش ہو رہے ہیں۔ وہ جانتی بھی نہیں تھی یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرام سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن پوچھ نہیں پائی۔ بہرام جو کمرے سے باہر جانے لگا، دروازے کے پاس اس کے قدم رکے، مڑ کر دیکھا۔ اس بارے میں تم جانتی ہو کیا؟ بہرام نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے بہرام اس کے پاس آنے لگا۔ بہرام کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ مزید سہم گئی، اپنے کمبل کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ بہرام نے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ بہرام کے سخت مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ کپ کپا گئی۔ دیکھو، یہ ایک نارمل چیز ہے، سمجھنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ اس میں رونے والی کوئی بات نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اتنی تو تکلیف ہوتی ہے، دیکھو، پریشان مت ہو، میں تمہیں اس کنڈیشن میں بالکل بھی ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتا۔ میں کسی ملازمہ کو بھیجتا ہوں یا انوشے کو بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بہرام کے جاتے ہی وہ مزید شدت سے رونے لگی۔
مما، آپ نے مجھے کیوں اس شخص کے حوالے کیا؟ یہ مجھے بہت برا لگتا ہے مما، وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولنے لگی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، اصل امتحان اس کا اب شروع ہونے والا تھا۔ اب اسے پتہ چلنا تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو اسے بچی سمجھتے ہوئے ہمیشہ بہرام خانزادہ نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ بہرام خانزادہ کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگی، کیونکہ اب وہ بچی نہیں رہی تھی، وہ بڑی ہو چکی تھی۔ دن بھر ایک عجیب سی اذیت اور تکلیف سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر اسے کچھ اندازہ ہوا، لیکن دل میں ایک خوف بیٹھ گیا۔ ملازمہ تو گویا اسے ہر چیز کھول کے بتا چکی تھی، جس نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا۔ بہرام کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے انوشے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ بہرام کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہرام اس کے پاس کرنے والے انداز میں بیٹھا، وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے؟ آج تو تم بہت زیادہ خوش ہوگے۔ انوشے کی طنزیہ بات سن کر بہرام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیوں؟ آج کچھ خاص ہے جو میں نے خوش ہونا ہے؟ نہیں، یہ جو کم عمر بچی کو بیاہ کر لائے تھے، جس کی محبت میں تم گرفتار تھے۔ دیکھو انوشے، میرے ساتھ فضول باتیں بند کرو۔ اس نے انوشے کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی غصے میں کہا، اس میں اتنا زیادہ غصہ دکھانے والی کیا بات ہے؟ جو بات حقیقت ہے میں تو وہی کر رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے وجود سے آپ کو کیا غرض، جب میں آپ کو بچہ نہیں دے سکتی؟ اب وہ آپ کی بیوی بالغ ہو چکی ہے نا، اب آپ اس کے پاس جائیں، اسے اپنی بیوی والے حق دیں، اسے بچے پیدا کروائیں۔ میری تو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ انوشے اپنے چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، اور سردار بہرام خانزادہ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے اسے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ انوشے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑا۔ دیکھو انوشے، مجھے غصہ دلانے کی کوشش مت کیا کرو۔ بہرام، میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ بہرام کے ہاتھوں کو چھٹک کر بولی، طلاق؟ اور وہ بھی تم؟ پاگل واگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ مجھ سے تو تمہیں بہت زیادہ محبت تھی نا، بہت ضد کر کے تم نے میرے ساتھ شادی کی تھی نا، پورے خاندان میں تم نے واویلا مچایا تھا۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، تم جیسے انسان کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ ایک معصوم سی بچی سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہو، جس کے بالغ ہونے کا تم نے بے صبری سے 3 سال انتظار کیا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی دن بھر؟ کیا تم نے ایک دفعہ بھی جا کے اس کی حال پوچھا ہے؟ دوبارہ سے وہ پوچھنے لگا، دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ بہرام اٹھا، تیزی سے چلتا ہوا دانین کے کمرے میں آیا، جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کمبل میں ڈبکی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا آ کر اس کے پاس بیٹھا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بالکل اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، نیلے ہونٹ پڑے ہوئے تھے۔ تم کیسے ہو؟
وہ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ دانین نے اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف چھٹک دیا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا بہرام کو لے کے۔ ملازمہ کی باتیں ابھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جو چیز تمہیں اذیت اور تکلیف دے گی، بہرام وہ کرے گا۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، تم چھوٹی نہیں رہی۔ ملازمہ کی باتوں نے اسے مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ بہرام اسے چھونے کی کوشش کرتا، اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو وہ بہرام کے ہاتھ کو جھٹک دیتی۔ بہرام کو غصہ آنے لگا۔ اس کی کلائی کو دبوچتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ خبردار، جو دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، اب تو تم پہ کسی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب تو تم بڑی ہو چکی ہو۔ بار بار اسے یہ باتیں بتائی جا رہی تھی کہ وہ بڑی ہو چکی ہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ چیخنے چلانے لگ جائے۔ وہ معصوم سی بچی بھلا کہاں ان سب باتوں سے واقف تھی جو اسے بتائی جا رہی تھی، جو اسے احساس کروایا جا رہا تھا۔ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس کا نکاح اس کی ماں نے پیسوں کے لالچ میں سردار بہرام خان زادہ کے ساتھ کروایا۔ محض 7 دن بعد تم میری دسترس میں ہوگی، میرے پاس ہوگی، میری باہوں میں ہوگی۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی اس کے لمس کو اپنے وجود پہ محسوس کر رہی تھی، جیسے گویا کسی نے اس کے وجود میں آگ لگا دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی، اور یہ 7 دن ختم ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے۔ بہرام نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ کسمسا کر دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تکلیف ہے، مجھ سے دور رہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ ایسی تکلیفیں تو اب تمہیں ساری عمر برداشت کرنی ہوں گی میری، کبھی غربت پر، کبھی ان دنوں، کبھی بچے پیدا کرتے ہوئے۔ ایسی تکلیفیں تو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا لمس اس کے تن بدن میں آگ لگانے لگا۔ مت کریں ایسا پلیز، مجھ سے دور رہیں۔ وہ دوبارہ سے سسک کر بولی۔ دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ پاس آیا ہوں، لیکن ابھی تو دور ہوں، ابھی تو تم سے بہت زیادہ دور ہوں۔ ابھی تو ہم دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ جب میں پاس آؤں گا تب تمہیں احساس ہوگا۔ ہاں، آج بہرام خان زادہ تمہارے پاس آیا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے وہ بھی بے باکی پہ اتر آیا تھا۔ کبھی بے باک باتیں کرتے کرتے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبا لیتا، کبھی کچھ کرنے لگ جاتا تو کبھی کچھ۔ ان دونوں کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ معصوم سی بچی اور کہاں وہ ایک بھرپور شخصیت والا مرد۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہرام کسی کام کے سلسلے میں گاؤں نہیں آیا، بلکہ گاؤں سے باہر ہی تھا۔ اتنے دن اس نے سکون سے گزارے۔ نہ بہرام اس کے پاس آتا، نہ اسے کسی قسم کی کوئی بات کرتا، نہ بے باک حرکتیں کرتا۔ لیکن اب شاید اس کی آزادی کے دن ختم ہو چکے تھے۔ اب محض اس کی زندگی میں تکلیفیں باقی تھیں۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے سامنے کتابوں کا ڈھیر لگائے ہوئے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بہرام کھڑا ہوا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اتنے دنوں بعد آج وہ بہرام کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بالکل اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے سے کتابیں اٹھانے لگا،
یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گئی۔ اتنے دن تمہارے شوہر نے صبر کیا، تمہیں نہیں پتا میں کس آگ میں چل رہا ہوں۔ فائنلی آج تم میرے پاس ہوگی، میرے حصار میں ہوگی۔ یہ کہتا ہوا چھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی کمر پر بہرام کے ہاتھ چلنے لگے۔ بہرام کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں کا لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتی وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بہرام یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا تھا اس دن کا، جب سے میں تمہیں بیاہ کر لے کے آیا تھا اس گھر میں۔ تب سے سوچتا تھا نہ جانے کب وہ دن آئے گا جب تم بڑی ہو جاؤ گی، جب میں تم سے اپنی خواہشات پوری کر سکوں گا۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا، لیکن میں تو ابھی بھی چھوٹی ہوں، پلیز آپ دور رہیں مجھ سے، اتنے بڑے ہیں آپ، میں آپ کے جتنی نہیں ہونا۔ وہ معصومیت سے بولی، میرے جتنی تم ہو بھی نہیں سکتی کبھی میری جان۔ اگر میرے جتنا ہونے کا انتظار کروں گا تو بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میرے اندر وہ جذبات نہیں رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں بہرام، آپ بہت اچھے ہیں نا، سب کہتے ہیں بہرام خان زادہ بہت اچھا ہے، پلیز میرے ساتھ بھی اچھے بن کے رہیں نا، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی، لیکن شوہر کی خواہشات پوری کرنا تو بیوی کا فرض ہے نا، تمہیں میری خواہشات پوری کرنی ہوں گی۔ آپ ہیں نا، آپ انوشا آپی کے پاس چلے جائیں، میرے پاس مت آئیں۔ وہ دوبارہ سے مزاحمت کرنے لگی۔ جیسے ہی بہرام اسے بیڈ پہ لٹاتا اس کے اوپر آیا تو اس کی مزاحمتیں دم توڑنے لگی، وہ بے جان سی ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بہرام پلیز نہیں کریں ایسا، وہ بے بس ہو کر بولی۔ بہرام کی مونچھوں کی چبھن، اس کے ہونٹوں کی شدت اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہوئی وہ رونے لگی۔ بہرام، وہ دوبارہ سے سسک کر بولی، دوبارہ میرا نام لینے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارا یوں میرا نام لینا مجھے مزید جنونی کر رہا ہے، پاگل کر رہا ہے۔ بہرام نے اس کی گردن سے اپنے چہرے کو نکالتے ہوئے کہا، بہرام نہیں کریں۔ وہ دوبارہ سے روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو، لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر بہرام اسے دور ہوا۔ دیکھو تم یہ کیوں رونے والے ڈرامے کرتی ہو، جب ظاہر ہے تمہیں پتہ ہے میں نے تمہارے پاس آنا ہے، تمہارے ساتھ شادی کی ہے، اس وجہ سے کی ہے، تم مجھے پسند تھی، تو آگے سے ایسے کیوں ڈرامے کر رہی ہو؟ بہرام نے غصے میں کہا، اس کی کلائی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ نہیں بہرام، پلیز ایسا مت کریں، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے اذیت ہوگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ملازمہ کی باتیں ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس طرح شوہر کی قربت سے اس معصوم سی بچی کو ڈرا گئی تھی۔ بہرام پلیز، وہ رونے لگی، معصوم بچوں کی طرح روتے ہوئے۔ اس کا سانس بند ہونے لگا، آنکھیں بالکل لال ہو گئیں، ہونٹ بالکل نیلے پڑ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ رونے لگی۔ پلیز مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ وہ سسک رہی تھی۔ نہیں کچھ ہوتا۔ وہ دوبارہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، نہیں، مجھے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، آپ میرے پاس آئیں گے تو میں مر جاؤں گی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے تکلیف مت دیں۔
میرے پاس مت آئیں۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ جھٹکے سے اسے دور ہو گیا۔ اچھا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اچھا، رونا تو بند کرو۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی، سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ میری جان، پلیز رونا بند کرو نا، روتے تو نہیں ہیں۔ نہ جانے کیوں اب کی بار بہرام خان زادہ کو اچھا نہیں لگا اس کا رونا۔ وہ گود میں بیٹھی ہوئی بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ وہ بہرام میں کہیں چھپ جاتی، روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ بہرام نے دوبارہ سے اسے کچھ نہیں کہا۔ نہ جانے کیوں بہرام کی نگاہیں اس کے وجود پہ ٹکی ہوئی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میرا دل تمہاری قربت کے لیے مچل رہا ہے۔ تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، اپنے قریب، اتنا قریب کہ ہم دو نہ لگیں، ہم ایک لگیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کرتا ہوا بار بار اس کے کان کی لو کو چومتا، لیکن وہ تو نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے دور ہوتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ انوشے کے پاس آ گیا۔ وہ بہت کم اس کے پاس رہتا تھا، زیادہ تر اس کا وقت انوشے کے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ آ گئے ہیں اپنی اس حسین سی بیوی کے پاس سے ہو کر، یا اس نے اپنے پاس نہیں آنے دیا؟ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، تم ایسی طنزیہ باتیں کیوں کرتی ہو؟ کس نے اتنا زہر بھرا ہے تمہارے دل میں میرے خلاف؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ کوئی بھلا میرے دل میں زہر کیوں بھرے گا؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ میں اندھی ہوں کیا؟ ایک معصوم بچی کے وجود سے آپ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی سب سے بڑی اور بری چیز ہے۔ وہ میری بیوی ہے انوشے، وہ غصے میں چلایا۔ بیوی ہے تو پھر اسی کے پاس جائے نا۔ میں بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعلق بنانے کی کوشش کی تو اسی لمحے آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ انوشے غصے میں بولی۔ نہ جانے کیوں وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی بہرام اس بچی کے پاس بھی جائے۔ یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے ابھی کی ابھی طلاق دیں، یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ انوشے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے انوشے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے کیا بھی کیا ہے میرے لیے؟ ایک وارث تو تم مجھے پیدا کر کے دے نہیں سکی۔ نہ جانے کیوں وہ پہلی دفعہ انوشے کو یہ بات بول گیا تھا۔ انوشے نے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا، مزید دور کرنے کی کوشش مت کریں، نہ مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کریں۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے دور کیا، لیکن اگلے ہی لمحے انوشے کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس کے لبوں پہ جھکا۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے نا تمہاری؟ آج تمہاری زبان بند کرتا ہوں۔ بہت دن سے تم بھی مجھ سے بچتی آئی ہو۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس نہ آؤں، تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کروں، اس کے پاس بھی نہ جاؤں۔ تم بچے پیدا نہیں کر سکتی، اس وجہ سے میرے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ کیا تمہیں میری خواہشات نظر نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں کو جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اسے بیڈ کی طرف دھکا دے گیا۔ کتنی ہوس پائی جاتی ہے تمہارے اندر حفظی مرد، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ تو تمہیں ابھی نظر آ جائے گا کتنی ہوس پائی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا، جا بجا اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ چھوڑو مجھے،
وہ بار بار اسے مکے رسید کر رہی تھی۔ اچانک ابھی وہ اس کے قریب ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھتا ان دونوں کو دانین کے چلانے کی آواز آئی۔ پوری حویلی میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ جلدی سے انوشے کو چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے دانین لاؤنج میں فرش پر گری ہوئی بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ بہرام خان زادہ اس کے پاس گیا۔ فوراً ہی بہرام کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارے حویلی والے باقی بھی جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اسفند صاحب نے ان کو دیکھا۔ ملائکہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اتنی رات کو اس لڑکی نے کیا ڈرامہ مچا دیا ہے؟ اس کے تو ڈراموں سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ ملائکہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ دوبارہ انوشے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انوشے بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ملائکہ بیگم اس کے پاس ہوتے ہوئے بولی۔ ملائکہ بیگم کے ساتھ لگتے ہوئے وہ سسکتے ہوئے بولی، بہرام تم نے کیا کہا ہے انوشے کو؟ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ دانین کی طرف دیکھتا تو کبھی انوشے کی طرف دیکھتا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اسے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے انوشے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ دانین کو اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا دانین کے ساتھ کیا ہوا ہے، اتنی زیادہ کیوں گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی ہر چیز تہس نہس ہوئی پڑی تھی، جیسے وہ کمرے میں خود کو کسی سے بچاتی رہی ہو۔ گلدان اور کانچ کے ڈیکوریشن پیسز کھڑکی کے پاس گرے پڑے تھے۔ شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ شیشے کے آگے سے ہر چیز نیچے فرش پہ گری ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ دانین نے کیوں کیا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ سر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی یہ بہت زیادہ شوق کی کیفیت میں چلی گئی تھیں، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں، میں بس کچھ میڈیسنز لکھ کے دیتی ہوں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی ہوئی چلی گئی، جبکہ بہرام خان زادہ ابھی بھی پریشان تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ دانین کی جب آنکھ کھلی، اپنے پاس لیٹے ہوئے بہرام کی طرف دیکھا، فوراً سے دور ہوئی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے بہرام خان زادہ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ خونخوار نگاہوں سے بہرام کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہرام کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دانین کو صوفے پہ بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دانین، مجھے بتاؤ کون آیا تھا کمرے میں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بتاؤ تم اتنا زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ اور یہ کمرے کی کیا حالت بنا دی؟ وہ دوبارہ سے محبت سے دانین سے پوچھنے لگا، لیکن دانین کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دانین، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، نفرت ہے مجھے آپ سے، مجھے آپ کی زندگی سے جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے یوں چلانے پر بہرام خان زادہ کی زبان بند ہو گئی۔ آج سے پہلے کبھی دانین اس پہ یوں چلائی نہیں تھی۔ اتنا چلاتے ہوئے
یا اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی جیسے وہ آج کر رہی تھی۔ دانین کیا ہوا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا صوفے پر دانین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دانین بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ دانین کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا۔ چھوڑے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کریں، آپ بہت بڑے ہیں، دور رہیں مجھ سے، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ آپ صرف اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے اس گھر میں لے کے آئے ہیں، محض آپ کو میرے وجود سے غرض ہے۔ یہ سن کر بہرام کا دماغ گھوم گیا۔ خبردار جو دوبارہ سے ایسی کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی، یہ پٹیاں تمہیں کون پڑھا رہا ہے؟ وہ جانتا تھا ضرور یہ بات کسی نے بولی ہے، ورنہ دانین کبھی خود سے ایسی بات نہیں کر سکتی۔ آپ میرے پاس آنے کی کوشش بھی مت کریں، دور رہیں مجھ سے، ورنہ میں چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ دانین دیکھو، کسی نے تمہارے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب آپ ہیں تو میرے دماغ میں خود ہی یہ باتیں آئیں گی نا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا دانین کے منہ پہ رسید کیا۔ میں جتنی تمہیں عزت دیتا ہوں، جتنے آرام سے، جتنی محبت سے تمہارے ساتھ بات کرتا ہوں، تم اتنا ہی زیادہ آگے سے ایسا بیہیو کرتی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ دانین اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ بتائیں نا، کیا آپ نے صرف میرا وجود حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے؟ اس سے زیادہ آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وجود حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ تمہارے رونے چلانے پہ تمہیں چھوڑتا اگر مجھے محض تمہارے وجود کی طلب ہوتی۔ وہ بھی چلاتے ہوئے بولا۔ میرے وجود سے ہی غرض ہے، تبھی آپ میرے پاس آ کر بیٹھے۔ آپ کو تو موقع چاہیے، بس موقع ملے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ رکو ابھی تمہیں بتاتا ہوں وجود حاصل کرنا کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے پکڑتا ہوا کھینچتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ چلا کر اس نے پورے کمرے کو سر پہ اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے اپنی ٹائی کے ساتھ اس کا منہ بند کرتے ہوئے بولا، اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ یہ کہتے ہوئے دانین کے وجود سے اس کے کپڑوں کو الگ کرنے لگا۔ وہ رونے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ اب کی بار وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے وجود پہ اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے سسکنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن بہرام کو اب بھلا کہاں پرواہ تھی۔ اس نے خود ہی تو بہرام کے جذبات کو ہوا دی تھی۔ وہ اتنی شدت سے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، اسے یوں لگا جیسے آج اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ بہرام اسے دور ہوتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے منہ سے ٹائی کو ہٹانے لگی، سکا سانس لیا کہ اس شخص نے مزید کچھ نہیں کیا، لیکن ابھی بھی اس کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہرام باہر آ کر ٹیرس پر کھڑا ہو کر سگریٹ سلگا گیا، جبکہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو سامنے اس کے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ کال پک کرتے ہوئے اس نے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا۔ بہرام جلدی آؤ، ساتھ والے گاؤں نے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا ہے۔ میں نے فوراً سے سب کو اطلاع تو دے دی ہے،
تم بھی پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ یہ بات سن کر وہ پریشان ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، بس میں 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور دلاور کو کال کرنے لگا۔ ابھی اس نے موبائل کو کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا جب گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ گولی سیدھا اس کے سینے میں لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ گولی کا درد اتنا نہیں تھا جتنی سامنے گولی چلانے والے شخص کو دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا جو ہنستا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ باقی باتیں تمہیں بعد میں بتاؤں گا اگر تم بچ گئے تو، ورنہ آخرت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہتا ہوا دلاور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں باقی سب بھی پہنچ چکے تھے جنہیں وہ پہلے ہی کال کر چکا تھا، لیکن بہرام کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز دھندلائی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دلاور کو گولی لگنے کی بات سن کر گویا پوری حویلی میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ تانین جو کہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اسے آ کے ملازمہ نے بتایا کہ بہرام کو گولی لگی ہے۔ اس نے آنکھیں ضبط سے بند کیں تو آنکھوں کے سامنے رات والا بہرام کا رویہ گھومنے لگا، گویا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو کہ بہرام کو گولی لگی ہے۔ وہ تو بہرام سے بچنا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ویسے بھی تمہیں تکلیف کیوں ہوگی؟ وہ تمہیں اتنی زیادہ اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، جو تھوڑی تکلیف دے اس کی موت پہ تو تم خوش ہوگی نا؟ تمہیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ بہرام مر جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بہرام مر جائے، کبھی لوٹ کر میرے پاس نہ آئے۔ مجھے نہیں جانا ہاسپٹل، بتا دینا حویلی والوں کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمبل کو اپنے اوپر اوڑھتی ہوئی لیٹ گئی، لیکن عجیب سی بے چینی اسے بنی ہوئی تھی۔ کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی تو کبھی دوبارہ لیٹ جاتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ بچی تھی جو اسے باتیں ملازمہ نے بتائی تھیں انہی پہ عمل کر رہی تھی، لیکن دل میں اٹھنے والی درد کی ٹیسیں اور ایک عجیب سا احساس جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، حویلی سے باہر آئی تو حویلی میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ بہرام کو تلاش کرنے لگی۔ مجھے ہسپتال جانا ہے، اس نے ملازمہ کو بلا کر بتایا۔ تم نے ہسپتال جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو حویلی والوں کو بول دیا ہے کہ تم ہسپتال نہیں جانا چاہتی، اب تو سب چلے گئے ہیں۔ مجھے کسی ڈرائیور کے ساتھ بھیج دو، مجھے بہرام کے پاس جانا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ نہیں، کہیں بھی نہیں جانا، آپ واپس کمرے میں جا کے سو جائیں، کافی رات ہو گئی ہے۔ لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سکون نہیں ملا، مجھے بہرام کے پاس جانا ہے۔ وہ دوبارہ سے سسکتے ہوئے بولی، بی بی جی کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کا بہرام ٹھیک ہوگا، نہیں مرتا۔ ملازمہ نے دوبارہ سے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے ملازمہ مشکوک سی لگنے لگی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ڈرائیور کو بول دینا، میں خود بول دیتی ہوں۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ اے لڑکی، خبردار جو بہرام کے پاس جانے کی کوشش کی
یا اس کا نام اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کی۔ ملازمہ کا یہ رویہ دیکھ کر وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ہوتی کون ہو؟ تم اس گھر کی ملازمہ ہو، کوئی مہارانی نہیں ہو جو مجھ پہ یوں حکم چلا رہی ہو۔ اس نے غصے میں کہا، مہارانی تو تم بھی نہیں ہو، آئی سمجھ؟ بہرام نے تمہیں کوئی اس گھر کی مالکن بنانے کے لیے شادی نہیں کی، اسے محض تمہارے وجود سے مطلب تھا، اس سے زیادہ اسے تم سے کسی قسم کا کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، آئی سمجھ؟ اس کے جبڑے کو دبوچتے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے گھٹیا عورت۔ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ گھٹیا ہوگی تم، یہ کہتے ہوئے اس نے بازو سے پکڑا، دانین کو گھسیٹنے والے انداز میں کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ دانین مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہی ہو؟ مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ دانین چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ملازمہ اسے کمرے میں لے کے آئی، لا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ خبردار، جو تم نے دوبارہ اپنی زبان پہ بہرام کا نام لانے کی کوشش کی، مجھے منع کیا گیا ہے تمہیں بہرام سے دور رکھوں، میں بھلا کیوں تمہیں بہرام کے پاس جانے دوں گی؟ بہرام کو ہوش آ چکا تھا، سبھی لوگ اسے ملے تھے، لیکن ابھی تک اس نے دانین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک آ کر اسے نہیں ملی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ مما، دانین نہیں آئی کیا؟ اسے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ بس بچے، اس کے آنے یا نہ آنے سے، ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ تمہارے گولی لگنے سے نہ ہی اسے کوئی فرق پڑا ہے۔ مما، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک معصوم سی بچی ہے، اسے بھلا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ اسے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ وہ ابھی نہ سمجھ ہے، لیکن میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بہرام کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستی ہوئی کہنے لگی، چھوڑ دو اس لڑکی کا خیال، وہ ایک بچی ہے، تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کل کو وہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی، جس پہ تم اتنا زیادہ غرور کرتے ہو، وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، جن کی پرورش کی جائے، انہیں پالا پوسا جائے، جن پہ بہت زیادہ احسان کیے جائیں، وہ دھوکے دے جاتی ہیں۔ نہیں مما، وہ ایسی نہیں ہے۔ دیکھو، تمہاری پہلے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دوبارہ اس لڑکی کا نام مت لینا۔ بہرام، انوشے نے پتہ ہے رو رو کر اپنی کتنی بری حالت بنائی ہوئی ہے۔ ملائکہ بیگم نے اسے انوشے کے بارے میں بتایا۔ 2-3 دن بعد جب وہ ڈسچارج ہو کر گھر آیا، سیدھا دانین کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے احساس ہوا جیسے کمرے سے ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہوا، کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اپنے سامنے بہرام کو دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ حیرت سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو کیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بہرام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھا۔ مجھے پین ہو رہی ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ کہاں پین ہو رہی ہے؟ بہرام اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتا ہوا بولا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے بہرام کی گود میں رکھا ہوا سر اٹھایا۔ بہرام، یہ سن کر بہرام تڑپ اٹھا تھا۔ اسے پین ہو رہی ہے، بتاؤ کہاں پین ہو رہی ہے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے پیٹ پہ رکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ کو پیٹ پہ کیوں رکھا ہے۔
اگر اس ناچیز شوہر کو تم پاس آنے دو گی تو یہ ساری تکلیفیں ختم کر دوں گا، یہ سب تو عارضی اور وقتی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ ملازمہ کے رویے نے، اس کی باتوں نے اسے یہ احساس کروایا تھا یہ سب کچھ اس کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے گویا وہ سکون کی وادیوں میں چلی گئی۔ کب سے پین ہو رہی تھی، 2 دن سے منہ پھلائے بولی میڈیسن لی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب ٹھیک ہو؟ اس نے اتنے وقت میں پہلی دفعہ اسے پوچھا۔ تم نے میرا حال بھی نہیں پوچھا، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ بہرام اس کے بالوں کو اس کی پیشانی سے ہٹاتا ہوا بولا، نہیں میں بس ویسے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہو، اس وجہ سے ایسا کر رہی ہو۔ دانین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میں آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ بھلا میں کیوں آپ سے نفرت کروں گی؟ دانین نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دانین اب کی بار میں تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے عرصے میں 2-3 بچوں کے باپ بن جاؤ گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک اس بچی نے تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ ایک چھوٹی سی بچی، یہ تو تم حق نہیں جتا سکتے۔ مجھ پہ کیا جتاؤ گے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ انوشے کی بات سن کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ انوشے، میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غصے میں بولا، فضول باتیں؟ میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ سیریسلی؟ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے۔ آپ کتنا زیادہ اس بچی کی قربت کو تڑپتے ہیں، لیکن وہ ایک بچی ہو کر آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ انوشے کی بات سن کر وہ غصے میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو اب تک تمہیں باپ بن جانا چاہیے تھا۔ سوچ لو، مجھے کیا پتا، شاید تم اس کے قریب گئے ہو، خود کبھی باپ نہ بنو، اس وجہ سے مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور اس بچی پر بھی۔ انوشے کی بات سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فضول بکواس کر کے تمہیں زیادہ مزہ آتا ہے، انوشے کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بولا۔ انوشے نے جھٹکے سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ مجھے وہ معصوم بچی مت سمجھیے گا جس پہ آپ مرضی سے حق جتاتے ہیں۔ میں انوشے ہوں، آپ کی کوئی ایسی فضول بات یا حرکت برداشت نہیں کروں گی۔ انوشے نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر جا گرا، ایک جھٹکے سے اسے اٹھا۔ انوشے کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتا ہوا اس کی اوپر جھکا۔ انوشے کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی جنونی کیفیت کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، وہ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں کبھی نہیں باپ بن سکتا۔ اس نے غصے میں خود سے دور دھکا دیا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی، ذلیل گھٹیا انسان، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اگر اتنی ہی طلب ہو رہی تھی تو اس بیوی کے پاس ہی جائیں جسے میرے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ وہ آپ کی خواہشات پوری کر سکتی ہے، جس طرح آپ غصے میں چلاتے ہوئے بولیں۔ وہ ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا بولا۔ دانین کے چہرے کی طرف کمرے کی طرف چلا گیا۔ انوشے کو اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دانین کو بازو سے پکڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟
دانین گھبراتے ہوئے بولی، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں نہیں اپنے پاس آنے دیتی؟ تمہیں بالکل نہیں بخشنے والا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دانین کے اوپر جھکا۔ دانین کی سسکی نکلی، وہ رونے لگی، لیکن دانین کے اوپر جھکتے ہی جا بجا اس پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ دانین بے بس رہی، لیکن نہ جانے کون سا جنون تھا جسے آج جان یہ جو تم دوسرے تیسرے دن ایک تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہو، یہ ساری تکلیفیں آج کی رات میں تمہاری چن لوں گا۔ آج کی رات مجھے اپنے پاس آنے دو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیسے تمہاری اذیتیں اور تکلیفیں چننے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے کر آیا، لٹایا، اس کے اوپر جھکا، اس کے ہاتھ دانین کے کپڑوں کی طرف تھے، کپڑوں کو اتار کر توڑ پھینکا۔ دانین چاہ کر بھی آنسو گالوں کی بات توڑ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ رات بھر دانین پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا، اس بات سے انجان کہ دانین کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ دانین کی جب آنکھ کھلی تو اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی، لیکن وجود سے اٹھتی ہوئی درد اور تکلیفوں کی ٹیسیں محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس سے اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی، دیکھا تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، اس نے موبائل اٹھایا، کسی کو کال کرنے لگی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی کال پک کی، بھائی آپ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں، مجھے نہیں اس شخص کے ساتھ رہنا، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ جو تکلیف اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر لیا، وہ اس شخص کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاتی۔ کچھ ملازمہ کی باتیں، نہ جانے کیا کچھ تھا جو اسے یہ قدم اٹھانے پہ مجبور کرنے لگا۔ کافی وقت بعد وہ حویلی سے باہر نکلی، سامنے گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ دلاور بھائی اب مجھے کہاں لے جائیں گے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ میری جان، میں نے بولا ہے نا کہ اب میری چھوٹی سی بہن ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو، اس وجہ سے اب مجھے جہاں بولیں گی میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا، ابھی تو آپ کو اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دلاور بھائی مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے نا؟ وہ معصومیت سے بولی، کیونکہ دلاور نے اسے باتوں سے اس قدر یہ احساس کروایا تھا کہ وہ اس کا اپنا ہے۔ وہ معصوم سی بچی فوراً ہی اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ لو پانی پیو۔ دلاور نے اس کی طرف پانی بڑھایا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ہاں دلاور بھائی، اب مجھے واپس کبھی بھی بہرام کے پاس نہیں جانا، وہ بہت برے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پانی پیو۔ دلاور کے ہاتھ سے پانی والی بوتل پکڑ کے اس نے پانی پیا۔ پانی پیتے ہی ہر چیز اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اپنے گھومتے ہوئے سر کو وہ کنٹرول کرنے لگی، کوشش کرنے لگی۔ دلاور بھائی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا سر گھوم رہا ہے۔ وہ معصومیت سے بولی۔ شاید نیند آئی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ نہیں نہیں، نیند نہیں آئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بولی۔ وہ اس بات سے انجان تھی دلاور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ بہرام کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں چاروں اطراف دانین کو دیکھنے لگا۔ دانین تم کہاں چلی گئی ہو؟ چینجنگ روم کی طرف دیکھا، واش روم کی طرف دیکھا۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد وہ سب سے دانین کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن دانین اسے پوری حویلی میں
کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دانین تم کہاں چلی گئی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ پورے گھر میں دانین کو ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے دانین کہیں نہیں ملی۔ اب تو مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے گارڈ کی طرف دیکھا اور اسے پوچھنے لگا، رات کو تم نے دانین کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ تو خود خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ بھلا اسے کیسے معلوم ہوتا دانین کہاں گئی؟ CCTV فوٹیج دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا دانین جہاں بھی گئی اپنی مرضی سے گھر سے باہر نکلی، لیکن اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ اتنی بچی نہیں تھی، بلا وجہ ہی گھر سے باہر چلی جاتی۔ بہرام جانتا تھا کہ یہ ضرور کسی کی سازش ہو سکتی ہے۔ دانین کی آنکھ کھلی، خود کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چاروں اطراف دیکھا، چلاتے ہوئے کہنے لگی، کون ہے مجھے یہاں کس نے بند کیا ہوا ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے، دانین نے چلاتے ہوئے کہا جب اسے دلاور کے ہنسنے کی آواز آئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں؟ بہت بڑی غلط فہمی تھی تمہاری۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں۔ دلاور کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں دلاور بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے بولا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بہرام سے بچائیں گے، جو بولا ہے وہ یہاں کریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے بہرام میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بہرام کے باپ اور میرے باپ کے درمیان سالوں سے دشمنی چلتی آئی، لیکن بہرام کو میں نے دوست بنایا تاکہ اسے بدلہ لے سکوں۔ پہلے میں نے اس پہ گولی چلائی، اسے مارنے کی کوشش کی، تب مجھے اندازہ ہوا نہیں مجھے ایسے نہیں مارنا چاہیے، وہ تو بچ گیا تھا، لیکن جب تمہیں ماروں گا بہرام خود ہی جیتے جی مر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ دلاور کے ہاتھوں میں وہ کانچ کا ٹکڑا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ دلاور اس کے پاس آیا، اس کی گردن پہ رکھ کر ہلکا سا دبایا تو اسے تکلیف ہوئی۔ ایسا مت کریں، وہ روتے ہوئے بولی، چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کرتا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے بندوق کے ساتھ بہرام کھڑا ہوا تھا۔ بہرام کو دیکھتے ہی دانین چلانے لگی، بہرام مجھے اسے بچائیں۔ اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا شوہر سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہو سکتا۔ بہرام نے سارے گاؤں والوں سے جھگڑ کر معصوم سی بچی کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ یتیم تھی، اس کا نکاح ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ کروایا جا رہا تھا۔ جب بہرام نے اس کے ساتھ شادی کا اعلان کیا، کچھ گاؤں والوں کی یہ بات ایسی تھی۔ بہرام نے اس کے ساتھ شادی کا اعلان کیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک بہرام کی طرف دیکھتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ اسے اپنے حصار میں لے لیا، اٹھاتا ہوا گھر لے آیا۔ گردن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی لٹاتے ہوئے جا بجا اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ بہرام کی تو جان ہی نکل گئی۔ اسے کھونے کا ڈر بہرام کو پاگل کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی دانین کی آنکھ کھلی تو وہ بہرام کے سینے سے لگی۔ بہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے دوبارہ تو نہیں لے جائے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کبھی آپ سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، وہ معصومیت سے سسکتے ہوئے بولی۔ بہرام نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ تمہیں پتہ ہے تم چھوٹی سی میری جان ہو، جیسے کسی بادشاہ کی جان کسی کبوتر میں ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی میری جان تمہارے اس چھوٹے سے وجود میں اٹکی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ بہرام اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ کل رات میں بہت برا رویہ اختیار کر گیا، نہ جانے کیوں تمہیں کھونے کا خوف
میرے دل میں بیٹھ گیا۔ اس وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھا گیا۔ دوبارہ کبھی نہیں ایسا کروں گا، چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، میں وعدہ کرتی ہوں، بہرام کے ہاتھوں کو چومتی ہوئی بولی، کیونکہ اسے اندازہ ہوا تھا جس شخص نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، کم از کم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ بہرام نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔